بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، فرینڈس، اسٹوڈنٹس۔ اس سے پہلے ہم نے جو طبی مقداروں کا ذکر کیا تو طبی مقداروں کی ہم نے اقسام بھی پڑھی، اور ہم نے کہا کہ طبی مقداروں کو ظاہر کرنے کے لیے آپ کے پاس دو چیزوں کو بتانا لازمی ہے، ایک اس کا عدد اور دوسرا اس کا یونٹ۔ وہ یونٹ ظاہر کرتا ہے کہ یہ کس طبی مقدار کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کے بغیر وہ طبی مقدار، اگر یونٹ کا ذکر نہ کیا جائے تو وہ طبی مقدار بے معنی ہوگی۔ اگر صرف عدد لکھا جائے گا تو وہ عدد کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں بتائے گا کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے، وہ اس کی جگہ گھیرنے کی بات ہو رہی ہے، وہ کتنا وزن رکھتا ہے، کیا درجہ حرارت ہے، کچھ ایسی خصوصیت کی بات نہیں کرے گی۔ تو اگر صرف عدد ہوگا، لیکن اگر ہم اس عدد کے ساتھ یونٹ لگا دیں گے نمبر کے بعد، تو پھر وہ بامعنی چیز ہوگی اور وہ کہلائے گی طبی مقدار یا فزیکل کوانٹیٹی۔ اب وہ یونٹ کہاں سے ملیں گے اور یونٹ کا سسٹم کیا ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں جی۔ یونٹس کا بین الاقوامی نظام، یا جسے ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس کہتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے، یہ ہم دو ویڈیوز میں آپ کے لیے واضح کر دیتے ہیں۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ یونٹس کا بین الاقوامی نظام۔ ایک طبی مقدار کی پیمائش صرف اس وقت ہی بامعنی ہوگی جب اسے درست یونٹ کے ساتھ بیان کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب یونٹ درست ہوگا تو وہ طبی مقدار بامعنی رہے گی۔ ماضی میں مختلف ممالک میں ایک جیسی طبی مقداروں کی پیمائش کے لیے مختلف یونٹس رائج تھے۔ ماضی کی بات کر رہے، قریبی ماضی بھی ہو سکتا ہے کہ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ مختلف ملکوں میں، ٹھیک ہے، مختلف ملکوں میں ایک جیسی جو طبی مقدار ہوتی تھی، ٹھیک ہے، ایک ہی چیز، مثال لمبائی کی اگر بات کر رہے تو اسے ناپنے کے لیے مختلف یونٹس رائج تھے، ٹھیک ہے۔ مختلف ملکوں میں مختلف یونٹس ہوتے تھے۔ مثلا لمبائی کو ہم انچ میں بھی لے رہے ہیں، کسی ملک میں انچ یوز ہو رہا ہے، کسی ملک میں فٹ یوز ہو رہا ہے، اور کہیں پر گز میں ماپا جاتا تھا۔ یہاں پر گز میں، پاکستان میں اگر آپ نے دیکھا ہو چیزوں کو گز میں ماپا جاتا ہے، یا فٹ میں دیکھتے ہیں، انچ وغیرہ بہت کم ہی استعمال ہوتا ہے۔ ان نظاموں میں بڑے یونٹس کو چھوٹے یونٹس میں اور چھوٹے یونٹس کو بڑے یونٹس میں تبدیل کرنے کا عمل خاصا پیچیدہ اور وقت طلب تھا، ٹھیک ہے۔ اب کوئی مقدار کسی یونٹ میں لکھی ہے جو کہ یونٹ جو ہے وہ چھوٹا یونٹ ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے کوئی بڑا یونٹ میں ظاہر کرنا ہے اسے، ٹھیک ہے، تو پیمائش ہم نے چھوٹے یونٹس میں کر لی، اور ظاہر کرنا ہے، کسی کو بتانا ہے جو کہ کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہی، وہ آپ کے چھوٹے یونٹس کی آپ کو سمجھ آتی ہے اور اسے وہ بڑے یونٹس میں سمجھ آ رہی ہے، تو یہ جو عمل ہوتا تھا یہ خاصا پیچیدہ اور وقت طلب تھا۔ اب بھی اگر آپ غور کریں تو جو ہمارے ہنرمند افراد ہیں وہ چیزوں کی پیمائش کرتے تو ہے، آپ پیمائشی فیتے سے ہی کر رہے ہوتے، لیکن آپ کو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ لمبائی اتنے سوتر ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے، یا اتنے گز ہے، تو وہ ہم کو ٹھیک سے سمجھ نہیں آتی، عام انسان کو یا عام جو شخص ہے جو اس چیزوں کی معلومات نہیں رکھتا، وہ اسے سوتر وغیرہ کا اتنا معلوم نہیں ہے، گز کا نہیں پتہ کہ گز کتنا ہے یا سوتر کتنا ہے، جب تک وہ جو اس نے پڑھا ہے اس کے مطابق اسے سمجھ نہیں آئے۔ تو یہ جب وہ ہنرمند فرد آپ کو سمجھائے گا تو یہ یونٹ تبدیل کرنا ایک پیچیدہ عمل ہے جب تک آپ کی سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے، اور یہ وقت طلب ہے، ٹائم ضائع ہوتا ہے، کام آہستہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا نکلا؟ بین الاقوامی تعاون اور تجارت میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو عام مسئلہ تھا، یہ تو اس علاقے کا مسئلہ یا کسی علاقے کا مسئلہ ہے، دکاندار کے ساتھ مسئلہ ہے، یہ تو ہے، لیکن یہ بڑے پیمانے پر بھی مسئلہ یہ موجود تھا۔ کیا مسئلہ تھا یہ؟ کہ جو ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ تعاون کرتا کسی بھی شعبے میں یا تجارت کرتا تھا، تو اس میں یہ پیچیدگی اور یہ وقت طلب ہونا یہ نقصان دہ ثابت ہوتا تھا، اور اس میں سہولت پیدا کرنے کے لیے پھر کوئی ضرورت پڑی۔ تو کیا ہوا کہ سہولت پیدا کرنے کے لیے ایک متفقہ نظام کی ضرورت محسوس کی گئی کہ سب ایک ہی نظام چلائیں تو جو بین الاقوامی تعاون ہے یا تجارت ہے اس میں ہم سب انسانوں کا فائدہ ہو۔ تو اسی ضرورت کی نتیجے میں، ٹھیک ہے، کہ یہ ضرورت ہے سب کا کہ ایک ہی نظام ہو یونٹس کے لیے، تو اس ضرورت کے نتیجے میں سن 1960 میں پیرس، جو کہ فرانس کا ایک شہر ہے، اس میں منعقد ہونے والے اوزان اور پیمائش کے 11ویں عمومی اجلاس میں، ٹھیک ہے، یہ ضرورت جب محسوس ہوئی کہ یونٹس میں تبدیلی کا عمل
پیچیدہ ہے، تو اس میں کیا کیا گیا، فرانس کے شہر پیرس میں ایک اجلاس ہوا، عمومی اجلاس ہوا، ٹھیک ہے، جنرل کانفرنس ہوئی، جو کہ اس سے پہلے بھی ہو چکی تھی، یہ 11ویں کانفرنس تھی۔ کس کے متعلق تھی؟ اوزان اور پیمائش، اوزان اور پیمائش یعنی وزن وغیرہ اور پیمائش کے لیے ایک کانفرنس ہوا کرتی تھی، اور سن 1960 میں یہ 11ویں کانفرنس ہوئی۔ یہ آج بھی ہوتی ہے، آج کی ڈیٹ میں بھی یہ کانفرنس ہوتی ہے، اور ان کا یہ مونوگرام ہے، بے شک آپ چیک کر لیں تو آج کل کی بھی یہ ہو رہی ہے، اور یہ جب جب ہوتی ہے تو ان کا ایک واؤچر جاری ہوتا ہے، انٹرنیٹ پہ آپ اسے چیک کر سکتے ہیں، ان کا اپنا واؤچر ہوتا ہے کہ اس سال کی کانفرنس میں ہم نے کیا کیا تبدیلیاں پیش کی ہیں اور کیا کیا بہتری ہم لا سکتے ہیں۔ اچھا، تو اس عمومی اجلاس میں یونٹس کے بین الاقوامی نظام کی سفارش کی گئی۔ 11ویں اجلاس میں انہوں نے کہا کہ یونٹس کا جو ہے وہ ایک ہی نظام ہو، بین الاقوامی ہو، یعنی مختلف قوموں کا ایک ہی نظام ہو، اور اس کا پھر نام بھی تجویز کیا گیا، جس کا نام تھا، فرانسیسی لفظ میں تھا وہ، لے سسٹم انٹرنیشنل ڈی یونٹس، ٹھیک ہے، لے سسٹم انٹرنیشنل ڈی یونٹس، اس سے اس کا نام لیا گیا۔ اور جو عالمی سطح پر یا دنیا بھر میں اس کا جو تسلیم شدہ مخفف ہے یا شارٹ ہے، ٹھیک ہے، یا اس کو تخفیف کر کے، اتنے بڑے نام کو تخفیف کر کے چھوٹا کیا گیا ہے، اسے ہم سادہ الفاظ میں کیا کہتے ہیں؟ ایس آئی، ٹھیک ہے، ایس آئی، ویسے ہی پڑھا جاتا ہے، سسٹم انٹرنیشنل، اور مخفف اس کا ہوتا ہے ایس آئی، تاکہ سمجھ آ سکے۔ اب اس سے پہلے ایک سسٹم موجود تو تھا، لیکن وہ کچھ ملکوں کو ہی استعمال میں تھا، باقی سب اپنے استعمال میں کرتے تھے۔ وہ سسٹم تھا میٹرک سسٹم۔ تو یہ جو سسٹم انٹرنیشنل ڈی یونٹس ہے، یا سسٹم انٹرنیشنل جسے کہتے ہیں، ایس آئی جسے کہتے ہیں، یہ میٹرک سسٹم کا جدید نام ہے۔ میٹرک سسٹم اگر کسی نے پڑھا ہے تو وہ تقریباً اسی سسٹم سے ہی ملتا جلتا ہے، اور اسی کی میٹرک سسٹم کی جدید شکل سسٹم انٹرنیشنل ہے۔ یہ دنیا بھر میں وسیع پیمانے پر سائنس اور ٹیکنالوجی میں استعمال ہونے والا پیمائش کا نظام ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی بڑے پیمانے پر اسی کا استعمال کیا جاتا ہے، اور جس کی بنیاد 7 بنیادی مقداروں پر رکھی گئی ہے، جو مندرجہ ذیل ہیں۔ اب یہ جو یونٹس کا نظام ہے، اس کی بنیاد رکھی گئی ہے 7 بنیادی مقداروں پر، جو پہلے بھی آپ کو پڑھائی تھی، ٹھیک ہے، کہ بنیادی مقداریں جو ہے وہ 7 ہوتی ہیں، جو ایک دوسرے پر بھی انحصار نہیں کرتی، اور انہی بنیادی مقداروں کے باعث ہم دوسری مقداریں اخذ کرتے ہیں۔ تو وہ 7 کون کون سی تھی؟ یہ وہی ہیں: لمبائی، کمیت، وقت، برقی روح جسے الیکٹرک کرنٹ کہتے ہیں، درجہ حرارت، شے کی مقدار، اور روشنی کی شدت۔ یہ 7 بنیادی مقدار ہیں۔ مزید تفصیلات اگلی ویڈیو میں۔